اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ اللہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، بس اس کو محسوس کرو۔ اللہ پر توکل کرو جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا۔ توکل کرو، پھر تم دیکھو گے کہ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر ہی نہیں آتے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انجام آغاز سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر آغاز میں آزمائش ہے تو انجام میں اس کا خوبصورت صلہ ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو، فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے۔ بس وہی ہے جو بے چین دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ جو کنویں سے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھانے پہ قادر ہے، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہاری مشکلوں کو خوشی میں تبدیل کر دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی ظلم ہو تو میرے انتقام پر راضی ہو جا، کیونکہ میرا انتقام تیرے انتقام سے بہتر ہوگا۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ تمہارے صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جب تمہیں بہت بڑی آزمائش سے گزارتا ہے تو اس کے بدلے میں بہت بڑی نعمت سے نوازتا بھی ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کی مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔